السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي والیمین علی من انکر، رواہ البیہقی۔ اسٹوڈی اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا بہنوں کا استقبال ہے۔ 40 حدیث نبوی کی جو کتاب ہے اس کی ہم نے 33ویں حدیث پڑھ کر آپ کو سنائی۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ اللہ نے ان کو بہت علم دیا تھا، بہت سمجھ دی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی نا۔ ان کو کہتے ہیں امت کے عالم، حبر الامہ یا حبر الامہ، کہ امت کے ایک بہت بڑے عالم۔ بہرحال قرآن مجید کے متعلق ان کی تفسیر بہت آئی ہے، لیکن یہ کتاب جو مشہور و معروف ہے ابن عباس کی کتاب، ابن عباس کی تفسیر المقباس فی تفسیر ابن عباس، اس کے اندر بہت ساری موضوع اور ضعیف حدیثیں ہیں۔ یہ قابل اعتبار کتاب نہیں ہے، البتہ ابن کثیر وغیرہ کے اندر آیات کی تفسیر میں ان کی جو حدیثیں آئی ہیں وہ قابل اعتماد ہیں، قابل اعتبار ہیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو صرف ان کے دعوے کی بنیاد پر دے دیا جائے تو کچھ لوگوں کے مال اور خون کا دعویٰ کریں گے اور ان کو دینا پڑے گا، اس لیے کہ دعویٰ کر دیتے لے جاؤ۔ لیکن اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے ایک بنیاد بنائی ہے، دعویٰ کرنے والوں کو دلیل بھی دینا چاہیے۔ اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے، جس آدمی کے تعلق سے اس نے دعویٰ کیا ہے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں، دعویٰ کرنے والوں کو مدعی کہتے ہیں، اور جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں۔ اب تمہارے پاس دلیل نہیں تو وہ قسم کھائے گا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا ہر دعویٰ قابل قبول نہیں۔ کوئی بھی آدمی دعویٰ کرے تو دلیل بھی چاہیے۔ اب دلیل مختلف ہو سکتی ہے، کبھی تو آدمیوں کی دلیل، یہ 2 آدمی گواہ ہیں بھائی، میں جو بولتا ہوں اس کے لیے صحیح ہیں۔ جیسے عام طور پر چھوٹی سی بات لے لیں، شادی میں مہر مقرر کیا جاتا ہے، اس کے لیے 2 آدمی گواہ ہوتے ہیں۔ یہ گواہی لڑکے کی ہے، لڑکی کی نہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ عام طور پر نکاح کے وقت 2 آدمی جا کے لڑکی سے پوچھتے ہیں، بالکل غلط بات ہے، کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لڑکے نے اعتراف کیا کہ میں اس لڑکی سے اتنے مہر پر شادی کیا، اس کی گواہی ہے۔ لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ لڑکی کی رضامندی معلوم کرتے ہیں ان کے والد، جیسا کہ حدیث میں آیا والبکر یستأذنھا ابوہا، کہ باکرہ جو لڑکی ہوتی ہے، انبیائی لڑکی، اس سے اجازت ان کے والد مانگیں گے۔ والد نے تو بالکل قریبی رشتہ دار جیسے دادا ہیں، اس طرح کے لوگ۔ لیکن عام طور پر دیکھا ہم نے کہ لڑکی کے پاس جا کے پوچھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اور میں ہمیشہ شادی میں کہتا ہوں اللہ کی مہربانی سے بہت کم ہو گیا، بہت سالوں سے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے
बिदअत चल रही थी कि जाकर लड़की से पूछते थे। कहना शुरू किया, मैंने कहना शुरू किया 3 साल से, अब बहुत कम जाके कोई लड़की से पूछता है, नहीं मालूम होने की वजह से। मालूम है तो भी नहीं पूछेंगे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल, तो लड़की दावा की या लड़का दावा किया कि साहब मैं तो 100 रुपये महर मुकर्रर किया था और सही 100 ही मुकर्रर किया था। लड़की ने कहा नहीं नहीं 1000 रुपया मुकर्रर किए थे तुम। लड़के ने दलील दी, कहाँ भी 2 गवाह। आइए भाई, शादी के मौके पर मैंने कितनी महर मुकर्रर की थी? 100 रुपया। हाँ, दलील है ना उसके पास। लड़की के पास क्या दलील है? कुछ भी नहीं। अगर दावा करने वाले के पास दलील हो तो फिर जिस पर दावा किया गया उससे नहीं पूछेंगे तुम कसम खाते क्या। दावा करने वाला ही मोतबर है दलील के साथ। उसी तरह हर चीज़ में कोई भी दावा करे किसी चीज़ का, उसके लिए दलील चाहिए, सबूत चाहिए। दलील का मतलब समझे, सबूत चाहिए। अब ये सबूत मुख्तलिफ होता है, जैसा कि मैंने कहा 2 गवाह हैं, या एक साहब वो चीज़ उसके पास है, वो इस्तेमाल कर रहा है, महीनों से है उसके पास, सालों से उसके पास है। अब दूसरे आदमी ने कहा नहीं नहीं ये चीज़ मेरी है, ये 2 व्हीलर मेरी है। अच्छा जी, कब गुम हुई तुम्हारे पास? तुमसे कब गुम हुई? उसने कहा कि साहब 1 महीना पहले गुम हो गई और ये इसके पास 1 साल से है 2 व्हीलर। तो कहेंगे बेवकूफ़ आदमी, 1 साल से मेरे पास है जी, ये पूरे गली वाले जानते, मोहल्ले वाले जानते हैं, रजिस्ट्रेशन है, जाके देखो। अब देखो, ऐसा सिर्फ दावा करने की वजह से दे दिया जाए तो हर आदमी ये बोलेगा साहब उसने मुझसे 1000 रुपया कर्ज़ लिया, 1000 रुपया दिलाइए। कर्ज़ लिए जी? नहीं भाई मैं नहीं लिया। अब उससे पूछें तो कर्ज़ दिया, क्या सबूत है जी? लिख कर दिए इन्होंने, दस्तखत किया, हाँ मैंने कर्ज़ लिया है। या कर्ज़ देते हो तो कोई गवाह थे तुम्हारे? कुछ नहीं ना। अब बहरहाल दावा किया है, तब उससे कहेंगे जिस पर दावा किया गया है, भाई तुम कसम खाओ नहीं लिया मैं। हाँ भी अल्लाह की कसम मैंने उससे कर्ज़ नहीं लिया, हो गया। लेकिन किसी ने दावा किया और उसके पास दलील नहीं है, तो जिस पर दावा किया गया है उससे कहें कसम खाओ। कसम नहीं खाता है तो उसकी पिटाई होगी। कुछ ना कुछ सबूत चाहिए दावे के लिए भी, वरना ऐसे ही दावा कर देंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोग दूसरों के माल और जान का दावा करेंगे। कोई आदमी आके दावा करे भाई ये घर मेरा है, भाई ये लोग ज़बरदस्ती इसमें बैठे हुए हैं, घुसे हुए हैं, ये दावा रे ये घर तो मैंने बनाया, ज़मीन मैंने ख़रीदी और मैं 10 साल से रहता हूँ, कैसे दावा करते हो जी? ये पागल होगा। हाँ, कभी कभी किराए को देते हैं तो दावा करने लगते हैं, हाँ मेरा मकान हो गया 10 साल से मैं रहता हूँ। भाई 10 साल से नहीं 20 साल से रहो ना, तुम्हारा मकान थोड़ी हो जाएगा। वो मकान जिसने बनाया, ये जिसने किराए पर आपको मकान दिया या जिसने मकान ख़रीद कर आपको किराए पर दिया, उसका दावा सही है, उसके पास सबूत है। तो लिहाजा कोई कहेगा कि साहब उनके घर में जो पैसा अलमारी में है वो पूरा मेरा पैसा है। अरे तुम कौन होते जी उसके पैसे का दावा करने वाले? ऐसे पागल लोगों का एतबार नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दावा करने वाला सही होता है। उस सिलसिले में कई बातें आती हैं। एक जानवर, समझिए ऊँट या हमारी बस्ती का हम कहें गाय, एक आदमी ने आके दावा किया ये गाय मेरी है। दूसरे आदमी ने कहा नहीं मेरी है भाई। अब जिसने दावा किया कि गाय मेरी है उससे कहेंगे सबूत दो जी, तुम्हारी गाय क्या है? अब ये सबूत दे कि साहब मैंने फ़लाँ आदमी से ख़रीदा, या एक साहब इतने साल तक मैं इस गाय को रखा था, अचानक गायब होगी और साहब फ़लाँ आदमी जानते हैं, गली वाले जानते हैं गाय मेरी है। हाँ, ये सबूत हो गया। लेकिन वो कहे कि साहब नहीं ये तो जानवर मेरा है, ये गाय तो मेरी है। सबूत क्या जी? कुछ भी नहीं। अब उससे कहेंगे जिसके पास गाय है, भाई तुम कसम खाओ। कहेगा अल्लाह की कसम ये गाय मेरी है, मेरे कब्ज़े में भी है, ये गाय मैं इतने साल से पाल रहा हूँ। तो उसके मुताबिक फ़ैसला कर दिया जाएगा। हदीस में एक वाक़या भी आता है
ایک زمین پر دو آدمی نے دعویٰ کیا. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول یہ زمین میری ہے، دعویٰ کیا. دوسرے آدمی نے کہا نہیں، یہ زمین میری ہے، میں اس میں کاشتکاری کرتا ہوں، یہ زمین میرے قبضے میں ہے، میری ملکیت میں ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے سے پہلے ایک نصیحت کی. دیکھو جی، تمہاری باتوں کو سن کر اگر میں غلط فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے کو جس کے حق میں فیصلہ وہ مان لیا، خوش ہو گیا، یا نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول نے مجھے دیا، نہیں، میں اس کو جہنم دیا ہوں. وہ گویا دوسروں کا مال ہڑپ کر کے جہنم میں جائے گا. لہٰذا تم کو چاہیے کہ اس زمین کے متعلق سوچ لو. دونوں نے کہا اللہ کے رسول یہ میری زمین نہیں، میری زمین نہیں ہے. ڈر گئے. ہونا بھی چاہیے، دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو کوئی بھی بات سنتے ہیں شریعت کے فوراً قبول کر لیتے ہیں. تو بہرحال کبھی دعویٰ کرنے والا غلط ہوتا ہے اور کبھی سچا ہوتا ہے لیکن ثبوت نہیں ہوتا ہے. اب کیا کرے گا؟ جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ جھوٹا ہے لیکن قسم کھاتا ہے نہیں یہ میرا ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں. اب کیا کرے گا؟ صبر کر لے گا جی، اب اور کچھ نہیں کر سکتا. یہاں ایسا نہیں سیشن کورٹ ہے، اس کے بعد سب اسٹیٹ کا کورٹ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ، ایسا نہیں ہے یہاں. بس اس کے مطابق کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا. تمہارا حق نہیں ملا، صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تم کو بہت کچھ دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جنت کی گارنٹی دی جو کہ ٹھیک ہے، سچا ہے اپنے دعوے میں، لیکن اس کے باوجود اس کے جس پر دعویٰ کیا اس نے قسم کھا لی، چھوڑ دیا. اچھا بھی ٹھیک ہے، اٹھا لے، حالانکہ اس کا حق ملنا چاہیے، لیکن اپنے بھائی کو سے لڑنا نہیں چاہا، جھگڑنا نہیں چاہا، چھوڑ دیا. تو کہا کہ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس لیے آپ کا حق ہے لیکن ثبوت کچھ بھی نہیں ہے نا آپ کے پاس. اور دوسرا آدمی جس پر آپ نے دعویٰ کیا ہے وہ اس کے پاس وہ چیز ہے یا ایک قبضہ کیا ہوا ہے، ناجائز کچھ بھی ہے، اور وہ قسم کھا کے کہتا ہے میری چیز ہے. آپ کو صبر کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. قیامت کے دن اللہ اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کرے گا. لہٰذا ہر دعوے کے لیے دلیل بھی چاہیے. قرآن میں بھی اس کا ثبوت ہے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ اللہ سے، اتنی محبت اللہ سے، ہر کرتا ہوں، ہر بات پر عمل کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، یہ دعویٰ ہے نا جی. ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقے پر عمل کر کے بتاؤ، یہ ثبوت ہوا، یہ دلیل ہوئی. خالی دعویٰ کرنے سے تم اللہ کے محبوب بن جاتے کیا؟ آپ نے ثبوت بھی دیا، سنتوں پر عمل کیا، اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کیا، تو اب تم اللہ سے محبت نہیں، اللہ تم سے محبت کرے گا. تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یقیناً بہت خوبی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت بڑی بات نہیں. اللہ تم سے محبت کرے یہ بہت بڑی بات ہے. وہی قرآن کے اندر یحببکم اللہ، تم کیا محبت کرو گے جی؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. تو یہاں بھی وہی ہے، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں عمل سنت والجماعت ہیں، بھئی سنتوں پر عمل کر کے بتاؤ نا، اللہ کے رسول کی حدیثوں پر عمل کر کے بتاؤ نا. جب نہ چل کے ہم کہیں گے کہ صاحب تم اہل سنت ہو. اہل سنت والجماعت وہ لوگ جو قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں ان کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین وغیرہ کے اندر لکھا ہے کہ صاحب اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے رسول کی سنتوں پر اور صحابہ اکرام کے طریقے پر چلتے ہیں.
اہل سنت کا مطلب، اہل سنت والجماعت کا مطلب شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں اہل سنتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والے، والجماعتی صحابہ کی جماعت کے طریقے کو اپنانے والے، ان کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ دعویٰ بہت کرتے ہیں لوگ لیکن ثبوت نہیں رہتا ہے، لہٰذا اس لیے ثبوت کے بغیر کوئی بھی دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج کورٹ ہو، کچہری ہو، کہیں بھی ہو، اسی اس پر عمل ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی دعویٰ کیا تو اس کا ثبوت پیش کیجئے، آپ ثبوت پیش کرتے ہیں تو آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو جس کے پاس وہ چیز ہے اس کی چیز سمجھی جائے گی، البتہ آپ کی تسلی کے لیے اس سے قسم لی جائے گی، قسم کھاؤ، اور وہ قسم کھا لے تو وہ اس کا حق ہو جائے گا اور فیصلہ آپ کے خلاف ہوگا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ قیامت میں انشاءاللہ اس سے بہتر چیز آپ کو ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو دین کی بات سمجھ کے اس فیصلے کو قبول کریں۔ مجبوراً قبول کیے، قبول کر کے گالی بھی دیتے رہتے ہیں، برا بھی بولتے رہتے ہیں، اب وہ جنت میں جو ملنے والا تھا وہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم نے دنیا ہی میں اپنے ثواب کو ضائع کر دیا۔ تو ہر دعوے کے لیے دلیل چاہیے، لیکن بہت سارے دعوے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دلیل کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ آپ کے والد اگر کہیں تو میرا بیٹا ہے، یہ دعویٰ ہوا والد کا، اب آپ کہیں دلیل دو، میں کیسا تمہارا بیٹا؟ ارے والد کے پاس تم ہو، انہوں نے پالا اور تمہاری ماں نے تم کو جنا، اور تمہاری جو ہر جگہ ولدیت لکھی ہوئی ہے، اور تم کو فلاں کے بیٹا کہہ کے پکارتے تھے، جی یہی سب دلیل ہے۔ اگر کوئی بیٹا کہے کہ صاحب مجھے دلیل چاہیے، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، یہ تو بہت بڑی شرارت ہو گئی نا۔ اس دعوے کے لیے باپ اگر کہتا ہے تو میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور آپ باپ سے دلیل مانگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اب دلیل بہت ڈیپ میں جائے گی نا، کہ دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہاں صاحب تمہارے ماں باپ صحبت کیے، اس وقت میں دیکھا، اور صاحب پیدا ہوتے وقت بھی میں دیکھا، یہ سب بڑی غلط بات ہو جائے گی نا۔ تو ہر دعوے کے لیے دلیل نہیں طلب کی جاتی ہے، جس دعوے کے اندر شک ہو، شبہ ہو، کسی کے مال جان کی بات ہو تو وہاں دعویٰ طلب کیا جاتا ہے، ورنہ تو ہر چیز کے لیے دلیل طلب نہیں کی جاتی۔ اور شریعت کی اکثر باتیں، بہت ساری باتیں وہ خود دعویٰ بھی ہیں، دلیل بھی ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، اب اللہ کے رسول فرمائیں تو کئی دلیل دیجئے۔ ارے اللہ قرآن میں کہا کہ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اللہ کے رسول جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ ہی کی بات بولتے ہیں، تم اللہ کے رسول سے دلیل مانگو گے، یہ بھی غلط بات ہے نا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن کی ہر بات دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ ہر چیز کے لیے آپ دلیل مانگیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ آپ نے جب شریعت کو مان لیا، اللہ کو مان لیا، اور اللہ کا ہر فرمان کو مان لیا، تو پھر وہاں دلیل کی کیا ضرورت ہے جی؟ دلیل کی ضرورت نہیں، بات سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات بولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھو اللہ نے بتا دیا۔ تو بہت سارے دعوے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو کہ دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جیسے باپ کہتا تو میرا بیٹا ہے، ویسے ہی بیٹا کہتا آپ میرے والد ہیں، مجھے برابر ترکے میں دیجیے حصہ، میرے ساتھ اچھا سلوک کیجیے گا، تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا، آپ نے اس کو پالا پوسا، آپ کہتے ہیں کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا نا۔ بیٹا دعویٰ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں غلط ہے، تو وہاں قسم نہیں لیں گے باپ سے، بھئی قسم کھاؤ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، بلکہ بغیر دلیل کے بیٹے کی بات مان لیں گے۔ اور دلیل یہاں کیا ہے؟ اس کے گھر میں پیدا ہونا، پرورش پانا، اور لوگوں کا جاننا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ سب چیزیں دلیل میں آتی ہیں۔ لہٰذا یہاں بہت اہم بات بتائی گئی، کوئی بھی کسی کے مال کے، جان کے، پراپرٹی کے، یا کسی بھی چیز کا دعویٰ کرے تو دلیل بھی پیش کرنا پڑے گا، ثبوت بھی پیش کرنا پڑے گا۔ اگر ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اور دعوے کے اندر کوئی وزن ہے، کچھ ہے حقیقت اس کی، تو ایسی صورت میں جو انکار کرتا ہے اس سے قسم لے کر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اگرچہ کہ آپ حق پر ہوں گے دعویٰ کرنے والے،
لیکن چرب زبانی کی وجہ سے اور صاحب وہ دوسرے غلط تدبیروں کی وجہ سے تمہارا مخالف کامیاب ہو کر تمہارے مال پر قبضہ کر لیا، تم کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں بہت کچھ ملنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ تو دنیا کے اندر ہر چیز کا فیصلہ انصاف پر نہیں ہوتا، بہت سارے غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ نے قیامت کا ایک دن رکھا ہے کہ جہاں صرف صحیح فیصلے ہوں گے، ایک آدمی پر یک رتی برابر ظلم نہیں ہوگا، تو اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان میں مضبوطی پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔